بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو اس کے کچھ اندرونی اسباب بھی ہیں اور کچھ خارجی اسباب بھی۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان کی نشاندہی کریں گے۔ پہلا سبب، خلافت عثمانیہ میں اور امت مسلمہ میں جمود آ گیا تھا۔ وہ راحت و آرام کے عادی ہو گئے تھے۔ انہوں نے نیا سوچنا اور محنت و کوشش کا راستہ بند کر دیا تھا۔ مغربی ممالک زندگی کے ہر شعبے میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے اور زندگی میں بہت بڑا انقلاب لا رہے تھے، لیکن عثمانی خلفاء اور امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عثمانی فوج کبھی اپنے دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی اور یورپی ممالک میں جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی اور اب وہ بری طرح شکست کھانے لگی اور خلافت کی حدود سکڑتی گئی۔ آج بھی یہ بیماری امت مسلمہ میں موجود ہے۔ ان کا دشمن دن رات محنت میں لگا ہوا ہے اور امت مسلمہ کھانے پینے، جلسے جلوس اور بہترین عمارتیں بنانے میں مصروف ہے۔ دوسرا سبب، خود عثمانی خاندان میں آپس میں اختلافات تھے۔ تخت پر بیٹھنے کی لالچ میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور دشمن ان کی خلافت کو کمزور کرتا گیا۔ آج بھی ہم دشمن سے زیادہ اپنے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا پسند کرتے ہیں۔ تیسرا سبب، ترکی کے نوجوانوں کو اتحاد و ترقی کے نام پر خلافت کے خلاف کھڑا کیا گیا اور ان کو انتشار اور بغاوت پر آمادہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے مستقل تنظیمیں بنی تھی جو صلیبی ایجنٹوں کے ذریعے سے نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔ مسلم حکمرانوں کی بعض غلطیوں نے اس فتنہ کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔ اس طرح اندرونی طور پر خلافت کھوکھلی ہوتی گئی۔ چوتھا سبب، خلافت کے ماتحت طاقتور مسلم عہدیداروں کو خلافت کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا گیا اور اس کے لیے انہیں خلافت کی لالچ دی گئی اور اسباب و وسائل سے ان کی مدد بھی کی گئی۔ خود مسلم طاقتوں نے خلافت سے جنگ چھیڑ کر خلافت کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان سازشوں میں عیسائیوں کی براہ راست دخل اندازی اور پشت پناہی تھی۔ ان غداروں میں محمد علی پاشا، شریف حسین مکہ، مصطفیٰ کمال وغیرہ شامل ہیں۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد خود یورپ نے ان کو ایک طرف پھینک دیا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ تو تھے زوال کے اسباب۔ زوال کے بعد مسلمانوں کو پھر سے متحد ہونے سے روکنے کے لیے یورپ مسلسل کوششیں کرتا رہا تاکہ مسلمان پھر سے کسی ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہ ہو سکے، اور اس مقصد کے لیے یہ سازشیں کی۔ نمبر 1، قومیت کا نعرہ دے کر عالم اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ترکوں اور عربوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا اور قومیت کے نام پر ان کی طاقت کو توڑ دیا۔ یہ قومیت کا نعرہ لے کر کھڑے ہونے والے مسلم تھے جو دراصل عیسائیوں کے ایجنٹ تھے۔ ان کی مسلم صورت کو دیکھ کر سادہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان کو قومیت کے نعرے میں ترقی کے حسین خواب بھی دکھائے جس طرح مودی نے یہاں کی عوام کو دکھائے تھے، لیکن آج تک عربوں کے وہ خواب پورے نہیں ہوئے، بلکہ دن بدن وہ غلامی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، عالم اسلام کو کئی خطوں میں بانٹ دیا اور سرحدیں قائم کر کے الگ الگ ریاستیں بنا دی گئی اور ہر حکومت پر اپنے ایجنٹ بٹھا دیے۔ ان مہروں میں جمال عبد الناصر، آل سعود، حسنی زعیم، نصیری شیعہ، حافظ الاسد وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3، آپس میں مسلم حکومتوں کو ٹکرا دیا۔ نمبر 4، نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے اور مغربیت کا دل دادا بنانے کی بھرپور کوششیں کی گئی اور نوجوانوں کے اسلامی جذبات کو مادیت کی طرف پھیر دیا گیا۔ نمبر 5، خالص اسلامی قوت کو ابھرتے ہوئے دیکھ کر اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی، جیسے مصر میں الاخوان المسلمون اور افغانستان میں ملا عمر کی امارت وغیرہ۔ نمبر 6، میڈیا کو کنٹرول کر کے مسلمانوں کے خلاف شدید غلط فہمیاں پھیلائی گئی اور ان کی ہر کوشش کو دہشت گردی کا نام دیا گیا اور اس کو پروف کرنے کے لیے اپنے مہروں کو استعمال کر کے فتنہ کھڑا کیا گیا اور قتل عام کر کے اس کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس پروپیگنڈا کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا کہ اب کئی مسلمان بھی جہاد جیسے مقدس عمل کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ خلافت کی واپسی کے کیا امکانات ہیں۔ دیکھیے، خلافت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ دشمن طاقتوں سے عالم اسلام کی حفاظت کرنا،
دشمنوں کے غلبہ سے اسلام اور عالم اسلام کو محفوظ رکھنا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا پہلو ہے عالم اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے اسلامی نظام نافذ کرنا، اسلامی احکام و حدود جاری کرنا۔ پہلی حیثیت کو پانے کے لیے باطل قوتوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے، چاہے یہ طاقت اسباب و وسائل سے ہو یا ایمانی اور روحانی قوت سے ہو۔ اگر مقابلہ کی طاقت نہیں ہے تو امریکہ کسی بھی حال میں خلافت کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ اپنی پوری طاقت اور دماغ لگا دے گا۔ دوسرا پہلو پورے عالم اسلام کو ایک جھنڈے کے نیچے لا کر اسلامی احکام نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے تو مسلم حکمران ہی ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت و حفاظت سے زیادہ اپنی کرسی پسند ہے۔ نیز عوام میں بھی عیاشی اور مادہ پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ اسلامی خلافت کو ابھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ دشمن سے پہلے مسلم عوام ہی خلافت کو رد کر دے۔ اس لیے ابھی کے حالات میں خلافت کی واپسی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے، جس کی طرف ڈاکٹر اسرار احمد نے اشارہ کیا تھا، کہ یہودی اور عیسائی خود اس فکر میں ہیں کہ ایک برائے نام خلافت قائم کر دی جائے، جس کا نام تو خلافت ہو لیکن اس میں خلافت کی کوئی بھی حقیقت نہ ہو، تاکہ امت مسلمہ پھر سے خلافت کے نام پر کوئی حقیقی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ تو اگر یہودی اور عیسائیوں کی پشت پناہی سے ایسی کوئی خلافت قائم ہو گئی تو اور بات ہے، لیکن ایسی خلافت سے امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی خلافت کی واپسی کے لیے اور مسلمانوں کی عزت و عظمت کو بحال کرنے کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے اسلام کی طرف رجوع کرنا، رسمی اسلام کے بجائے حقیقی اسلام کو دلوں میں زندہ کرنا، وہ اسلام جو صحابہ کے پاس تھا اور خیر القرون میں تھا۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو تمام مسائل کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کوشش مشکلات کا مکمل حل نہیں ہے۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بار پھر خلافت راشدہ قائم ہونے والی ہے، جس کے لیے امت مسلمہ شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس وقت سارے راستے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں خلافت راشدہ کے برکات و انوارات دکھا دے، آمین۔